نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا. فرعون کے نا وہ ان کے ششکے نہیں ختم ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آفٹر ہیئرنگ دس فرعون سیڈ. اب آپ دیکھیں وہ ٹاپک چینج کر رہا ہے. ٹاپک کون چینج کرتا ہے؟ فرعون سیڈ او حامان بلڈ می اے ہائی ٹاور so that لعلی ابلغ الاسباب so that I may attain the means of access to what? اسباب السماوات and access to the heavens. ہر دور میں اونچی بلڈنگیں طاقت کی علامت رہی ہے. اینڈ ریمبر دیز were the people who built the pyramids. آپ آج بھی اگر ایجپٹ جاتے ہیں تو وہاں جا کر انسان سوچتا ہے. اور یہ ابھی کوشش کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں فرعون کو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رجل مومن کی بات سن رہے ہیں بڑی توجہ سے. اب یہ ایسا کوئی مذاق اڑا کے ایسی بات کر کے وہ ایفیکٹ کو ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہا ہے. لوگ بہت چیزیں کرتے ہیں نا، جیسے اگر بہت سارے لوگ کسی عورت کی بات سن رہے ہیں، بیچ میں ایک مرد آئے گا، وہ کوئی ٹاپک چینج کرے گا یا وہ کوئی جوک پھینکے گا یا وہ، یہ ہمارے معاشرے میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وائسی ورثہ بھی ہو سکتا ہے. کسی بچے کی بات بہت اہم لگ رہی ہے یا باس ہے اور اس کے سبارڈینیٹ کی بات سب سن رہے ہیں، وہ بچہ بڑا برائٹ ہے جو اس سے لوور اسٹیٹس کا ہے، تو وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ وہاں سے توجہ ہٹ جائے لوگوں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بناؤ ایک اونچی سی کوئی بلڈنگ، چاہے وہ پیلس ہو، محل ہو، کوئی ٹاور ہو، کہ نعوذ باللہ ابلغ الاسباب، میں راستہ بنا سکوں آسمانوں میں. اب اس کی بھی تفاسیر یہ کی گئی ہیں کہ یا تو آسمانوں کے راستے مراد ہیں، جیسے یہاں پہ ہے an access to heaven، آسمان تک جانے کے راستے بن جائیں، یا آسمان کے دروازے بھی تفسیر میں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آسمانوں کے دروازوں کا تو حدیث میں بھی ذکر ہے نا. جیسے روح کو جب نکالا جائے گا اور فرشتے اوپر لے کے جائیں گے تو پہلے آسمان پہ یہ پوچھا جائے گا اور دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا، وہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. آیت نمبر 36 کا ترجمہ اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے اونچا محل بناؤ، شاید میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات آسمان کے راستوں تک. فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اطلاع پاؤں. طلع عین، جب ہم طلوع اسی سے کہتے ہیں نا، اور طلع البدر علینا، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میرے خیال میں تو وہ جھوٹا ہے. اظنہ، وہ ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جا رہا ہے. I am convinced that he is lying. So this ayat's translation in English as it starts, and access to the heavens so that I may see the God of Musa. I'm convinced that he is lying. اب یہ پیچھے شک اور ریب کی بات ہوئی ہے نا، یہ یہاں پر کیا ایکشن مارا ہے فرعون نے؟ انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں شک ڈالنے کی کوشش کیا. میرا تو نہیں خیال کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کبھی میرے آپ کے ساتھ ایسے ہوا کسی نے کہا دیکھ لو مجھے تو یہ لوگ نہیں سمجھ آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. اچھا بس شیطان بھی بنیادی طور پہ کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ اٹس جسٹ دا پاور آف سجیشن. آخری سورہ کوئی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں رمضان میں قرآن ایک تو پورا ایک دفعہ اپنی پرسنل ریڈنگ میں انشاءاللہ کریں، اور پھر اس کے اینڈ کی سورہ پہ غور ضرور کیجئے.
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جہاں قرآن ختم ہو نا وسواس شروع. میں تو الحمدللہ پورا پڑھ لیا بھئی، اب میں ذرا بریک لوں. گئے کام سے، بریک تو لینا ہی نہیں ہے نا. تو وس وس جو ہے نا، بار بار آنے والی آواز، وہ شک ڈالتی ہے. اس نے شک ڈالنے کی لوگوں کے ذہن میں کوشش کی. یہ جو تھا نا، یہ گینگ ہے، حامان، قارون، فرعون، شداد، the worst humans. اور ہائی رائزز اینڈ پرائڈ آن دیم. آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ چرواہے، عرب کے چرواہے لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، جو اس نے کہا ہے نا فَأَطَّلَعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، یہ بہت اہم چیز ہے. What Pharaoh basically said here is that whatever cannot be empirically proven or verified doesn't exist. جو چیز ہمارے حواس خمسہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں سونگ سکتے، نہیں چھو سکتے، نہیں پا سکتے، وہ اس کا وجود نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور استغفر اللہ، آج کے زمانے میں، استغفر اللہ، آج کے زمانے میں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان کے راستے میں آیا ہے کہ جنت کیونکہ نظر نہیں آ رہی، جہنم کیونکہ نظر نہیں آ رہی، آخرت نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، اس لیے جزا سزا پر یقین کچا پڑ گیا. بیسکلی فرعون نے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو تم مجھے تو دیکھ سکتے ہو، میری طاقت تو دیکھ سکتے ہو، موسیٰ کے رب کو تو تم دیکھ نہیں سکتے. اس نے افیکٹ کو نا ایسے مذاق اڑا کے آپ کسی چیز کو ہلکا کرتے ہیں، اس نے وہ کرنے کی کوشش کی. اٹ از جسٹ سو امیزنگ ہاؤ دا قرآن از ایون ٹیلنگ us how this conversation is going. فرعون جیسا شخص کیا کر رہا ہے، سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ. Thus Pharaoh's evil deeds were made fair seeming to him. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرعون کی نظر میں اس کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا گیا. زُيِّنَ، ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ مجھے حق کو حق دکھائیے اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق دیں. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور مجھے باطل باطل نظر آئے اور میں اس سے بچوں، مجھے اس سے بچا لے. جب اپنا برا عمل برا نظر آئے تو اللہ تیرا شکر، جب اپنا برا عمل اچھا نظر آئے، استغفر اللہ. اس کا مطلب کہیں نارسسزم، بیکاز فرعون از آلسو an archetype of narcissism. somewhere نارسسزم بھی ہے، یہاں پر گناہ بھی ہیں، یہاں پر اپنی اہمیت اور کبر اور ایروگنس بھی ہے. اور کئی دفعہ جب انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو وہ اپنی غلطیاں، خطائیں نہیں پکڑ سکتا. اور قرآن سے تعلق اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن ہمارا آئینہ ہے، وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا نظر آنا چاہیے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ and he turned away from the right way. اچھا، اور he stopped others from the right way. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے روکا گیا. ٹھیک ہے، اس کا آپ سمجھے. and he was stopped from the right way. he was turned away from the right way. یعنی کسی نے اسے صحیح راستے سے روک دیا. اگر ہم اس کو صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ پڑھیں گے، مگر قرأت متواتر میں ایک اور طریقے سے بھی صدہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے صدہ. اور صدہ کا مطلب ہے اس نے دوسروں کو روکا. اور میں نے آپ کو پیچھے بھی آج کہا ہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن ہی کے دوسرے حصے سے یا قرآن سے ہی ہو. اور قرآن کی تفسیر قرآن سے میں according to علوم القرآن one of the highest category is جب ایک لفظ اپنی ہی تفسیر دو طرح سے بیان کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے سمجھا رہا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ فرعون راستے سے روکا گیا، یعنی حق کے راستے سے روکا گیا کیونکہ اس کے برے کام اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، اور پھر ہم کہیں وہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتا تھا، یہ بھی کانٹرڈکٹری نہیں ہے، ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے معنی اس کے. کیونکہ جب وہ دوسروں کو صحیح راہ سے روکتا تھا، السبیل سے روکتا تھا، تو اس وجہ سے وہ خود بھی حق کی راہ سے روک دیا گیا. یا یہ کہ کیونکہ وہ خود حق کی راہ پہ نہیں تھا تو وہ دوسروں کو بھی روکتا تھا. دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال
ہلاکت والی ہی تھی فرعون کی چال. تباب جو لفظ آیا ہے نا، تابابا اس کا روٹ ہے. اچھا، صدہ روٹ صاد دال دال ہے. سو سین واو حمزہ. اظنہ ضا نون نون. ابنی لی وہ جو اس نے کہا میرے لیے بنا دو، با نون یا ہے روٹ. بنیان اسی سے ہے. لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کی اس نے کوشش کی. Do remember that Pharaoh is that person in history who claimed divinity. یعنی سب نے جو غلط کام کی طرف لے جانے کی کوشش کی لوگوں کو، جیسے اگر کوئی جھوٹا نبی بنا یا کس نے دوسرے خدا بنا لیے بہت سارے، لیکن بڑا ایک خدائی وہ مانتے تھے اکثر ان میں سے. فرعون وہ تھا جس نے خود کو خدا ڈکلیئر کیا نا، ہی claimed divinity. اور آنے والے جو ٹائمز ہوں گے اس میں ایک اور شخص کا ہمیں بتایا گیا ہے who will claim divinity، اور وہ دجال ہے. So these are the two examples we get. انسان کی تباہی اس میں ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھے. جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن اور ریکگنیشن غلط ملت ہو جائے تو وہی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.